اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج ہمارا موضوع ہے دشمن کی زبان، اس دشمن کی لینگویج سیکھنا کیسا ہے۔ تو شرعاً ایک حد تک کسی اچھے مقصد کے لیے زبان دشمن کی سیکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہتری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انگریزی تعلیم سے منع فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر ضرورت کے تحت اچھے مقصد کے لیے کوئی بندہ سیکھتا ہے، اس میں زیادہ وقت نہ لگائے، ضرورت کے تحت تھوڑا وقت لگا کر اس کو سیکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علمدار عشق رسالت فنا فی الرسول امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ نظریہ بالکل عین سنت کے جو ہے وہ مطابق ہے۔ جامع ترمذی کتاب الاستئذان والآداب جی، اور حدیث نمبر 2639 میں، اور یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے جی۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹیم قرآن کو لکھنے والی تھی، کاتبان وحی تھے، ان میں صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل بھی ملتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا کہ زید، تم یہودیوں کی زبان سیکھا کرو۔ فرمایا مجھے یہودیوں کی خط و کتابت پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، پھر ایک صحابی رسول ہیں اور ایک آج کل کے کالج یونیورسٹی کے غلیظ لوگ ہیں۔ صحابی رسول نے فقط 15 دنوں میں یا 16 دنوں میں یہودیوں کی زبان سیکھ لی جی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر مطلب سیکھ لی۔ تو اب سرکار جب کوئی یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کرنا ہوتا تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں آپ کو تحریر لکھ کر دیتا، اور اگر کوئی وہ تحریر بھیجتے سرکار کو تو میں اس تحریر کو پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے دشمن یہودی ہیں، اور یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کرسچن کی اب زبان انگلش ہے، لہذا انگریزی زبان بندہ اس سے سیکھتا ہے کہ کوئی معاہدہ تحریر مجھے پڑھنی پڑے، یا ایک بندہ عالم دین ہے اس کو کوئی انگلش میں فتویٰ دینا پڑے یا انگلش میں تبلیغ کرنی پڑے، تو یہ ضرورت کے تحت جو ہے یہ انگلش لینگویج سیکھنا جو ہے جائز ہے، جیسے فارسی زبان سیکھنا جو ہے وہ جائز ہے، یہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سرکار نے فرمایا، کیا تم سریانی زبان اچھی طرح جانتے ہو؟ میرے پاس خطوط آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سیکھو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے 17 دن میں سیکھ لیا۔ صحابی رسول کا حافظہ، فکر، طرز تحریر دیکھیں، کہیں 15 زبانوں میں یہودیوں کی زبان حضرت زید بن ثابت سیکھ رہے ہیں، اور کہیں 17 دنوں میں، فقط 17 دنوں میں، یہ 30 روزہ 40 روزہ کورس بھی نہیں، فقط 17 دنوں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سریانی زبان کے ماہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم مطلب ہے کہ گریجویشن بننے کے لیے ایک ڈگری حاصل کرتے ہیں، پرائمری سے یونیورسٹی جو ہے ایم اے تک 16 جو ہے وہ ہمارے کم و بیش سال لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ حافظہ ہے کہ 16 سالوں میں ہم نے دشمنوں کی، انگریزوں کی زبان انگریزی سیکھی، وہ بھی مضبوطی نہیں ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ پر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ یہودیوں کی زبان 15 دنوں میں سیکھتے ہیں، اور عبرانی زبان جو ہے وہ کتنے دنوں میں؟ 17 دنوں میں سیکھتے ہیں۔ لہٰذا عبرانی، سریانی، یا سریانی زبان آپ نے 17 دنوں میں سیکھی، تو سریانی زبان ہو یا عبرانی زبان ہو یا انگلش لینگویج ہو جی، یا چائنا کی زبان ہو، یہ زبانیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اگر سریانی، عبرانی وغیرہ نہیں آتی تو تورات انجیل کیسے سمجھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ اگرچہ وہ تحریف شدہ کتابیں ہیں، لیکن پھر بھی کوئی یہودی عیسائی کوئی بات لے آتا ہے قرآن کے مقابلے میں، ہم کیسے سمجھیں گے تورات اور انجیل، زبور وغیرہ کو، جب تک ہمیں لینگویج پر عبور نہیں ہوگا۔ قربان جائیں قائد ملت اسلامیہ مولانا الشاہ احمد صدیقی نورانی نور اللہ مرقدہ کو، اللہ کریم نے آپ کو بہت ساری زبانیں ان کا علم عطا فرمایا تھا، آپ ہر زبان کو سمجھتے تھے، اور بیر ممالک میں کئی تبلیغی دورے آپ جو ہے وہ کرتے تھے۔
تو معلوم ہوا کہ یہ دین کی برکت تھی کہ حضرت زید نے 15 دنوں میں یہودیوں کی زبان سیکھ لی، 17 دنوں میں سریانی زبان جو ہے وہ سیکھ لی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ، یہ حدیث پاک آپ دیکھیں، طبقات ابن سعد کی دوسری جلد ہے، صفحہ 22 پر یہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمیں تحریری جو ہے وہ ان کی زبان سیکھنی چاہیے جی، ریٹن۔ جب کوئی شخص زبان سیکھ لیتا ہے تو دیگر علوم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس زبان میں جتنے علوم ہوتے ہیں ان کے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جنگ بدر کے قیدیوں کا یہ فدیہ مقرر کرنا کہ ایک قیدی کی رہائی کے عوض 10 مسلمان بچوں کو زبان بولنے اور لکھنے کی تعلیم دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا، یہ آپ کا اہتمام تعلیم کا منہ بولتا جو ہے ثبوت ہے، اور انتہائی آپ کی تعلیم سے اور لینگویج سے محبت واضح ہوتی ہے۔ مشہور مورخ جو ہے صاحب طبقات ابن سعد نے ذکر کیا کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 آدمیوں کو قید کیا تھا، اور اس وقت اہل مکہ لکھنا جانتے تھے، اہل مدینہ لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے کہا گیا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، مطلب ہے کہ امیوں میں سرکار تشریف لائے۔ اس وقت اہل مدینہ جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لہٰذا یہ معاملہ طے پایا کہ جو شخص اپنا ہرجانہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ظاہری اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، مال و منال نہ ہو، اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسے مدینہ منورہ کے 10 نوجوان مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے مقرر کر دیا جائے، جب وہ مہارت حاصل کر لیں تو یہ قیدی رہا کر دیے جائیں جی۔ تو ابن سعد کا یہ بھی بیان ہے کہ اس موقع پر اہل بدر کا فدیہ 4000 تک پہنچ گیا تھا، 4000 تک پہنچ گیا تھا، اور کچھ کا اس سے کم تھا۔ تو جو شخص خوش نویس تھا، اچھا مطلب لکھتا تھا، ریٹر کالج آج بھی ہمارے استاد امجد شرازی صاحب ہیں، میں نے بھی ان سے مطلب سنت صحابہ زندہ کرنے کے لیے 1.5 ماہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کتابیں سیکھی ہے۔ تو اس کو بہت عرب جو ہے وہ پسند کرتے تھے، اچھے خط والے کو، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو اچھے خط کو نصف علم قرار دیتے ہیں جی۔ تو عرب خوش نویسی کے بڑے قدردان تھے، انتہائی مفید سمجھتے تھے، تو اس لیے ان کے ہاں اچھے خط والے کے کاتب کی بڑی ایک ویلیو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا واضح فرمایا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس اکرم سب سے زیادہ کرم والے رب کے نام سے پڑھیے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اور ایک روایت میں مستدرک امام حاکم کی روایت ہے، آپ نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کو فرمایا قید العلم، اے میرے صحابہ علم کو محفوظ کر لو۔ عرض کی وما تقید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیسے علم کو محفوظ کریں؟ آپ نے فرمایا تقییدہ بالقلم والکتابہ، آپ نے فرمایا قلم اور کتابت کے ذریعے علم کو محفوظ کیا کرو۔ لہٰذا طالب علموں کو چاہیے کلاس میں سبق لکھیں، استاد کی تقریریں لکھیں، یہ جو ہے وہ کل کام آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو جہاں آگے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، امام ماوردی کی کتاب ہے ادب الدنیا والدین، صفحہ 68 پر آپ کہتے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذات اقدس کو عزت و وقار کے ساتھ موصوف قرار دیا، وہاں قلم کے ذریعے تعلیم دہندہ ہونے کا بھی ذکر فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور نیز اسے عظیم انعام اور اپنی واضح نشانی قرار دیتے ہوئے قلم کی قسم کھائی ہے، اور فرمایا نون والقلم وما یسطرون، جی قلم کی قسم ہے اور ان کی تحریر کی قسم ہے جی۔ تو لہٰذا ہمیں قلم اور تحریر بالخصوص آج کل کے دور میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہیے۔ جب زیادہ پڑھنا لکھنا الحمدللہ لکھنے کی جب عادت پڑے گی تو پھر بڑی بڑی انشاءاللہ کتابیں لکھیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بندے نے الادب المفرد کی شرح 1600 صفحات پر لکھی ہے، لیکن کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ صفحات لکھ دیے ہیں۔ یہ بعض اساتذہ اکرام کی دعاؤں کی برکت ہے الحمدللہ، اور دیگر بھی جتنی کتابیں چل رہی ہیں، سید الخاطر کا ترجمہ ہوا وہ بھی چھپ رہی ہے، 500-600 صفحات ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے زینت القدوری کی دوسری جلد 350 صفحات لکھے جا چکے ہیں، مزید جاری ہے۔ اس طریقے سے جو ہے زینت مقدمۃ الجزریہ کی شرح بھی کئی صفحات پر لکھی۔ اس طریقے سے خزینہ قرات استاذ قبلہ قاری اکبر نعیمی صاحب کی کتاب، اس کے اوپر حاشیہ بھی جو ہے وہ بھی 250-300 صفحات پر لکھا۔ تو یہ محض لکھنے کی برکتیں ہیں۔ جب بندہ طالب علمی دور میں زیادہ سبق اساتذہ کا لکھتا ہے، ان کی تقریریں لکھتا ہے، تو پھر اللہ کریم
آنے والے دور میں مستقبل میں بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ جی اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ من احسن المضاء فقد یحسن ما بقیہ، جو ماضی اچھا گزارے گا اس کا مستقبل بھی اچھا گزرے گا۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا پیارا طریقہ ہے، قلم اور ورقے آپ کے پاس ہوتے تھے، آپ لکھتے رہتے تھے ہر وقت۔ اللہ ہمیں ان مبارک ہستیوں کی راہوں پر چلنے اور ان کی راہوں پر راہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔